غوث اعظم سے پہلے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے. بے شک بے شک. جو ولی یعنی پہلے تھے یا جو ہوئے ہیں یا جو ہوں گے سے مطلب قیامت تک جتنے ولی ہوں گے. تو فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. یہ آقا غوث اعظم آپ کا جو قدم ہے، کیونکہ میرے آقا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تھا بغداد کی جامع مسجد سے کہ یہ میرا قدم، غوث اعظم نے کیا کہا تھا؟ یہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر. بغداد کی جامع مسجد سے. اب آپ اندازہ کرو کہ کون سا ٹیلی فون تھا، کون سا تار تھا، کون سا مائک تھا، کچھ نہیں. حضور غوث اعظم نے ایسے ہی ارشاد فرمایا یہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے. تو حضور خواجہ غریب نواز جو ہم سب کے ہندوستان کے راجا عطا رسول ہند الولی خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ یہ خراسان کے پہاڑوں میں عبادت کر رہے تھے. جب غوث اعظم نے بغداد کی جامع مسجد سے ارشاد فرمایا یہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، تو بغداد سے وہ غوث اعظم کے منہ سے نکلنے والی آواز کو خراسان کے پہاڑوں میں عبادت کر رہے تھے معین الدین چشتی اجمیری، انہوں نے سن لیا اور ارشاد فرمایا اے میرے آقا غوث اعظم یہ آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں بلکہ سر بھی موجود ہے، دل بھی موجود ہے، سارا جسم موجود ہے. اے آقا غوث اعظم جہاں چاہو قدم رکھو. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی بات وہ تو غوث اعظم کے زمانے میں موجود تھے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. یہی بات جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے. تو 15ویں صدی کے مجدد ابن مجدد حضور سرکار مفتی اعظم ہند اپنی ولایت ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے یہ دل، کیا فرماتے ہیں میرے غوث اعظم؟ آپ نے جو فرمایا تھا وہ حق فرمایا تھا، بے شک آپ نے صحیح فرمایا تھا. یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر. فرماتے ہیں یہ دل ہے، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. غوث اعظم سے محبت اولیاء نے کی ہے، غوث اعظم سے محبت اقطاب نے کی ہے، غوث اعظم سے محبت سبوں نے کی ہے. کیونکہ ولایت کا درجہ، ولایت کے منصب پر اس وقت تک کوئی ولی فائز ہو ہی نہیں سکتا جب تک میرے غوث اعظم مہر نہ لگا دے. کیونکہ سارے سلاسل کا مرکز بغداد شریف ہے، سارے پیروں کا، سارے ولیوں کا گڑھ حضور غوث پاک، تو ان کے در سے ولایت ملتی. تو اس لیے مسلمانوں بہت خوش نصیب ہو تم کہ آج جناب ہمارے یہ علی شیر بھائی نے اس محفل کو رچایا، سجایا، بسایا. ٹھنڈک کے موسم میں آپ لوگوں نے اپنا وقت جو ہے چھوڑ، اپنا سارا کام کاج، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کلمہ پڑھنے والے، غوث اعظم کے ماننے والے، کہ ہاں ارے یار چھوڑو ٹھنڈک بہت ہے نہیں جائیں گے. مگر ہم نے ٹھنڈک کی پرواہ نہیں کی، ہم نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، ہم غوث اعظم کی محفل میں چلے آئے. محبت ہے تبھی تو آئے، لگاؤ ہے تبھی تو آئے، عشق ہے تبھی تو آئے. تو یہ بات مت سمجھنا میرے آقا غوث اعظم بغداد سے ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مور آپ کو. کیونکہ آقا غوث اعظم ارشاد فرماتے تھے، خود لکھتے ہیں کہ میں پوری روئے زمین پر رہنے والوں کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر آدمی رائی کا دانہ دیکھتا ہے. تو ہمارا ہر سنی وہ کوئی دوسرے فرقے والا ہوگا، نجدی، وہابی، دیوبندی، سلے کلی، رافضی، جو کہتے ہیں معاذ اللہ یہ تو مر کر مٹی میں مل گئے. مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے در سے ہمیں تو یہ پیغام ملتا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جائے. وہ ایسا زندہ ہے کہ ہم، ارے وہ تو ان کی بات الگ، وقت نہیں ہے، بات بڑھ جائے گی، ورنہ ایسے ایسے واقعات یاد آ جاتے ہیں وقت پر. حضرات محترم وہ تو غوث اعظم اور ہمارے آقا کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، ایسا خیال رکھتے ہیں. مگر اے سنی مسلمانوں آپ یاد رکھیے گا میرے آقا غوث اعظم کی بات اور حضور خواجہ غریب نواز کی بات الگ، غازی پاک کی بات الگ، اعلیٰ حضرت کی بات الگ. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بڑے مجمع میں ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ جب تم قبرستان
قبرستان جایا کرو تو اپنے مرحومین کو سلام کیا بے کرو۔ شک بے شک زور سے کہیے سبحان سبحان اللہ۔ اللہ کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ سلام کیا کرو۔ اور یہ حدیث سارے نجدی وہابی دیوبندی اس کو ماننے سے اگر انکار کر دیں تو حضرات محترم جو چور کی سزا وہ ہماری، کیونکہ وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں حضرات۔ تو کیا کہا آقا علیہ السلام نے؟ جب تم قبرستان جایا کرو تو سلام کیا کرو۔ تو اب تم خود بتاؤ سلام زندہ کو کیا جاتا ہے کہ مردہ کو؟ جو بالکل مر کر مٹی میں مل گیا اسے یار سلام کرو گے؟ سلام تو اب صحابہ نے کیا کہا؟ اسے بھی ہمارے مسئلے کو حل کر دیا صحابہ نے۔ ابھی ہم سوچ سکتے تھے کیا قبرستان جائیں گے کس کو سلام کریں گے؟ سلام تو اسی کو کریں گے جو ہماری آواز سنے، جو بولے، جس کی آواز کو ہم سنیں۔ تو آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا اے میرے آقا علیہ السلام یہ بتاؤ ہم اپنے مرحومین کو قبرستان جائیں سلام کریں تو کیا وہ ہماری آواز کو سنتے ہیں؟ کیا ہمارے سلام کا جواب دیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم سنتے کی بات کرتے ہو کہ سنتے ہیں؟ ارے وہ تمہاری آواز بھی سنتے ہیں، تمہیں پہچانتے بھی ہیں اور تمہارے پیروں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں۔ ہم آپ کے گھر سے جو انتقال کر گئے، ہمارے باپ دادا، ہمارے جو جاہل تھے جنہیں استنجا کرنے کا وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، وہ تو قبرستان میں دفن ہے نا۔ ان کے بارے میں جب یہ زندہ ہیں، ہمارا باپ، ہمارا نانا، ہمارا خالو اس قبرستان میں دفن ہے، جب یہ زندہ ہیں ہماری آواز کو سنتے ہیں، ہم سلام کریں اتنی مٹی کے نیچے ہم نے انہیں دبا دیا حضرات، تو ہم سلام کریں وہ سنتے بھی ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں۔ تو یہ بتاؤ کہ ہمارا نبی جو ہے اپنی قبر انور میں رہ کر کے تو وہ تو نبیوں کا نبی ہے، نبیوں کا سلطان ہے، تو حضرات وہ کس قدر دیکھتا ہوگا، وہ کیسا دیکھتا ہوگا۔ اسی لیے تو بیکل بلرام پوری کہتے ہیں جب ان کے قدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لیے جب میرے غوث اعظم دیکھتے ہیں، جب خواجہ غریب نواز دیکھتے ہیں تو پھر مدینے کے مصطفیٰ کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات جو لوگ اجمیر شریف گئے ان کو پتا ہوگا، بات آ گئی تو سنو، انا ساگر کا تالاب کتنا بڑا۔ اجمیر شریف گئے کچھ لوگ؟ اجمیر شریف چلو نہیں گئے آپ حضرات، ہم گئے۔ اب تو دور ایسا چل رہا ہے آپ کے پاس بڑا بڑا موبائل ہے، موبائل پہ آپ یوٹیوب چالو کیجئے، اس پہ کہیے اجمیر شریف کا انا ساگر، فوراً آئے گا، آپ اس میں دیکھ لیجئے۔ پھر مان لیجئے سب چھوڑیے، آپ یہ مان لیجئے کہ ایک تالاب، یوں ہی دل میں سوچ لیجئے کہ ایک تالاب ہو جس میں بہت سارا پانی بھرا ہو۔ انا ساگر کا تالاب بہت بڑا، کبھی جائیے گا، اللہ توفیق دے، دیکھ لیجئے اجمیر شریف میں جہاں پر خواجہ غریب نواز آئے تھے جب، تو وہاں کنارے بیٹھ کر کے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا اور وہیں پر بیٹھے تھے۔ تو وہاں سے آپ کو ہٹایا گیا کہ آپ یہاں سے ہٹیے، یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے یہ واقعہ کہ یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، آپ ہٹیے۔ پھر حضور خواجہ غریب نواز پہ پانی بھی بند کیا گیا، اسے بھی سنا ہوگا آپ نے۔ تو خواجہ غریب نواز پر جب پانی بند کیا گیا تو میرے خواجہ نے اپنے ایک مرید کو بھیجا ایک پیالہ دے کر، کہا یہ پیالہ لے جاؤ، اور اس کو آپ نے دیکھا، اس کو آپ نے سنا ہے بارہ کہ پیالہ لے کر بھیجا کہ جاؤ اور اس کو کہہ دینا کہ پانی تجھے خواجہ غریب نواز بلا رہے ہیں۔ تو مرید نے کہا حضور تالاب تک کیسے جاؤں گا، وہاں تو جا نہیں سکتا کیونکہ پولیس کا پہرا لگا ہوا، پکڑا جاؤں گا۔ کہا نہیں، وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں سے تجھے پانی نظر آ جائے، یعنی جہاں سے پانی دکھ جائے وہیں سے پیالے کا رخ کر دینا اور کہہ دینا ہے پانی تجھے خواجہ غریب نواز بلا رہے ہیں، تو انا ساگر کا سارا پانی لے کر آؤ۔ تو اب خادم گیا، اور یہ دیکھیے پانی کو بچانے کے لیے پولیس لگائی گئی کہ خواجہ غریب نواز کے کوئی خادم، کوئی مرید، کوئی وہاں پر پانی نہ لے جانے پائے، نہ وضو کرے نہ پیے۔ اس نے سوچا تھا راجہ پرتھوی راج نے کہ یہ جو ہے پانی جب ہم بند کر دیں گے تو ہمارا علاقہ چھوڑ دیں گے، چلے جائیں گے کہیں۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ مدینے سے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اے معین الدین تم ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان میں ایک علاقہ خراسان، خراسان چلے جاؤ، وہ ریگستان ہے، وہاں اسلام کی جڑیں کمزور ہیں، تمہارے وہاں پہنچ جانے سے اسلام مضبوط ہو جائے گا۔ تو اسے پتہ نہیں تھا کہ جس سلطان کی سلطنت پوری کائنات پر ہے اس سلطان نے ان کو سلطان بنا کر کے بھیجا، یعنی مدینے کے آقا نے انہیں بنا کر بھیجا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس، لاکھ سلطان لاکھ بادشاہ بنیں گے مگر سارے بادشاہوں پر میرے آقا کی بادشاہت بھاری۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ تو
میرا نبی تو سارے نبیوں کا نبی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ معین الدین تم ہندوستان چلے جاؤ, ہندوستان کی سلطنت تمہارے نام. تو آج بھی ہندوستان کا راجہ میرے خواجہ کو کہا جاتا ہے. کل بھی کہا جا رہا تھا 800 سال ہو گئے اور قیامت تک ہندوستان کا راجہ میرا خواجہ ہوگا. ایسے تو تمام کرسی پہ بیٹھتے رہیں گے, مگر وہ ہٹ جائیں گے 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, 15 سال کے بعد, 20 سال کے بعد. مگر میرا خواجہ کو مدینے کے مصطفیٰ نے بٹھایا ہے. کسی نے ووٹ دے کر سپورٹ دے کر نہیں, بلکہ مدینے کے مصطفیٰ نے کہہ دیا جاؤ بھارت تمہارا ہے, تم راجہ رہو گے. اب وہ سمجھتا تھا یہ چلے جائیں گے, بابا ہیں یہ چلے جائیں گے, مگر میرے خواجہ نے کہا جا پانی لے کر آ. تو سارے سپاہی لگے ہوئے, پہرا لگا ہے. اب خواجہ کے مرید خاص نے جب ادھر پیالے کا رخ کیا اور کہا اے پانی انا ساگر کے, تجھے میرے خواجہ بلا رہے ہیں. سبحان اللہ, ساری سپاہی کھڑے رہے, دیکھتے رہے, پورا انا ساگر کا وہ تالاب کا پانی میرے خواجہ کے چھوٹے سے پیالے میں آ گیا. سبحان اللہ. دیکھو کتنی بڑی کرامت کہ ایک چھوٹا سا پیالہ. اور مورخین لکھتے ہیں کہ میرے خواجہ غریب نواز کے اس مرید نے یہ کہا تھا اے انا ساگر کے پانی. اچھا ایک اور بیان سنو, اس پہلے نل اور یہ ٹنکی نہیں تھی, پہلے پانی وہیں سے سب بھر کر بڑے بڑے مسکیزوں میں رکھ لیتے تھے, 8 دن تک گھر میں رکھا رہتا تھا, یوز کرتے تھے. تو اس مرید نے کہا تھا اے انا ساگر کے پانی تجھے خواجہ بلا رہے. تو اب جو پیالہ میں پانی سب وہ آ گیا انا ساگر کا, مگر جتنے لوگ وہاں سے بھر کر اپنے گھروں میں لے گئے تھے, ان کے گھروں کے گھڑوں میں پیالوں میں جو پانی رکھا تھا وہ سارا ان کے گھروں سے بھی آ کر اسی پیالے میں بھر گیا. ان کے گھروں کا بھی پانی وہ خواجہ پر بند کر رہے تھے, ان پر خود پانی بند ہو گیا. سارا پانی گھروں سے سمٹ کر سب خواجہ کے پیالے میں آ گیا. اب مورخین لکھتے ہیں اگر مرید وہاں پر یہ نہ کہتا, دیکھو میرے خواجہ کی طاقت, اور طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ. جیسے وہ لوگ دیوبندی وہابی یہی کہتے ہیں, ہم لوگوں کو وہ بکاتے فسلاتے, ارے یار جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو, اللہ سب سے بڑا یار, یہ کیا دیں گے وہ کیا دیں گے. ارے نہیں, اللہ نے کسی کو مالک بنایا. جیسے مان لیجیے اب تم کو چلو ان نجدی وہابی دیوبندی سے وقت تو لے جا اپنے لونڈے کے, ان سے اللہ سے پڑھا, جا اللہ سے پڑھا. تب کا وسیلہ لگاوت وہی مولانا سے پڑھا, یہ مولانا سے پڑھا, تب تورا مولانا لونڈا حافظ بنی, عالم بنی. تو اللہ سے کہنے پڑا یا نبی پاک تک, نبی پاک سے صحابہ کرام تک, صحابہ کرام سے تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, خلفائے راشدین, پھر آج ہم تک آیا. ایسے ڈائریکٹ قرآن ہمیں نہیں مل گیا. تو جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو, جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو. دیکھو میرے خواجہ کا پاور, اور ان کو پکڑ کر لے چلو اجمیر. پھر کہہ دو یہ تو اجمیر کے انا ساگر کا پانی تھا جو میرے خواجہ نے اپنے پیالے میں بلا لیا تھا. میں ایک بالٹی بھر کر رکھ دیتا ہوں, اسے تم اپنے پیالے میں بلا کر دکھا دو, میں تمہاری غلامی کروں. اس لیے پوری دنیا کی وہابیت مر جائے گی مگر اس کا جواب نہیں دے سکتی. اس لیے مسلمانوں اپنے ایمان کو بچاؤ, عقیدے کو بچاؤ. ایمان بڑی مشکل سے ملتا ہے. یہ نہیں کہ ہم ادھر کی کر کے اپنے ایمان کو کھو دیں. محفل میلاد کا یہ مقصد مطلب ہوتا ہے کہ پہلے ہمارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے, عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد میں روزہ ہے, نماز ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. جب تک ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں تب تک نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ کچھ نہیں ہم شریعت کے دائرے میں اسی وقت آئیں گے جب ایمان مکمل ہوگا. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو کیا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب گیا خادم کہا ہے پانی تجھے خواجہ غریب نواز بلا رہے ہیں, تو سارا پانی آ گیا. جو پیالوں میں بھر کر گھڑوں میں بھر کر گھر میں لے گئے تھے, ان گھروں سے بھی آ گیا. مورخین لکھتے ہیں اگر مرید یہ نہ کہتا اپنی زبان سے کہ اے انا ساگر کے پانی تجھے خواجہ بلا رہے ہیں, تو پوری دنیا کا پانی سمٹ کر میرے خواجہ کے پیالے میں آ جاتا. اے مسلمانوں اب تم بتاؤ, میرے خواجہ کا پیالہ اتنا بڑا تھا, کتنا بڑا تھا حضرات, تو اس میں سارا پانی آ گیا. مورخین لکھتے ہیں اگر یہ نہ کہتا مرید کہ اے پانی, اے انا ساگر کے پانی تجھے خواجہ بلا رہے ہیں, تو پوری دنیا کا پانی اس خواجہ کے چھوٹے سے پیالے میں آ جاتا. آج نجدی وہابی دیوبندی سلے کلی رافضی قادیانی کی طرف سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی چادر بہت چھوٹی ہے. کل گنہگاروں کو آقا علیہ السلام کیسے اپنی چھوٹی چادر میں چھپائیں گے؟ اے لوگوں, جب میرے خواجہ ایک چھوٹے سے پیالے میں سارا پانی بھر سکتے ہیں, تو میرے آقا علیہ السلام اپنی چادر میں سارے غلاموں کو چھپا سکتے ہیں. اس پیالے کو دیکھ کر کے میرے آقا کی چادر تو بہت بڑی,
आला हजरत फरमाते हैं कि उस आते दी है खुदा ने दामने महबूब को, सुभान अल्लाह ने दी है ना वो ताकत, वो पावर देने वाला कौन है? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिन चीजों से रोक दे तो बाज आओ, रुक जाओ। अब कहां नजदी वहां भी दम तोड़ करके मर जाएगी। अल्लाह ने तो सारा पावर नबी पाक को दे दिया। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, जिन चीजों से रोक दे तो बाज आओ, रुक जाओ। पता चला कि रसूल जो दे उससे उसे ले लो। अब अल्लाह का यानी अब जो लोग कहते अल्लाह से मांगो, तो अल्लाह ने तो कह दिया कि रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, जिन चीजों से रोक दे तो रुक जाओ। तो अब पता चला जो रसूल देंगे वही लेना होगा, जिससे रसूल मना करेंगे उससे रुकना होगा। हज़रात अगर इससे आगे हम तजावुज़ करेंगे तो ईमान के दायरे से निकल जाएंगे, ईमान के फंदे से निकल जाएंगे। जब ईमान से हम निकल जाएंगे, ईमान हमारे पास नहीं रहेगा तो फिर शरीयत का कानून हमसे हट जाएगा, शरीयत का कानून से हम बाहर हो जाएंगे। फिर कुछ भी करें शरीयत हम पर कोई पाबंदी नहीं आयत करेगी। शरीयत के दायरे में उसी वक्त तक कुरान के एक नुक्ते का भी अगर आदमी इनकार कर दे तो ईमान वाला नहीं हो सकता। कुरान के एक नुक्ते का अगर इनकार कर दे और जो पूरी आयत का इनकार करे वो ईमान वाला कैसे हो सकता है, वो हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? तो इसलिए मुसलमानों अपने ईमान को बचाओ। तो देखा आपने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का छोटा सा प्याला, और आज लोग क्या कहते हैं, अरे ये लोग कहते हैं नबी पाक सबको अपनी चादर में छुपा लेंगे। कैसे चादर में छुपाएंगे? चादर छोटी होगी। आका अलैहिस्सलाम को कैसे अपनी चादर में छुपाएंगे? तो जब छोटे से प्याले में आप खुद दिमाग लगाइए, ख्वाजा साहब पानी भर सकते हैं, तो नबी पाक उनके जद्दे करीम है, उनके नाना जान है, तो उन्हें अल्लाह ने कितना पावर बख्शा। आला हज़रत फरमाते हैं कि ये सुभान अल्लाह, उस आते दी है खुदा ने दामने महबूब को, दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। महफिल मिलाद को कहते हैं अरे मिलाद ना करो, ये ना करो, वो ना करो। अल्लाह फरमाते हैं कि हश्र पर डालेंगे हमें पैदाइश मौला के धूम, हश्र पर डालेंगे हमें पैदाइश मौला के धूम, मिस्ल फारस नजद के, मिस्ल फारस नजद के तिले गिराते जाएंगे, मिस्ल फारस नजद के तिले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदो चलकर मगर हम तो रजा। दुश्मन मिलाद के, कौस की 11वीं के, मुहर्रम के खिचड़े के अगर हसद करें, जलन करें, तो क्या हम खिचड़ा नहीं पकाएंगे? तो क्या हम गौस की 11वीं नहीं करेंगे? क्या हम नबी का मिलाद नहीं करेंगे? तो जलने वाले जलें या मर जाएं, हम रसूल का जिक्र करते रहेंगे क्योंकि हम रसूल वाले, हम गौस की 11वीं करते रहेंगे क्योंकि हम गौस वाले, हम मुहर्रम का खिचड़ा पकाते रहेंगे क्योंकि हम हुसैन वाले। सुभान अल्लाह कह दीजिए। खिचड़ा पकाएंगे या नहीं? मिलाद में आएंगे या नहीं? मिलाद में आज हमारे दिलों में मोहब्बत थी मेरे आका गौसे आजम बगदाद शरीफ से, हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है। हमारी नजरों में वो ताकत नहीं, हमारी निगाहों में वो साथ नहीं कि हम अपने आका गौसे आजम को देख सके, हम मदीने के मुस्तफ़ा को देख सके, मगर अल्लाह ने उन्हें वो ताकत बख्शी है। खुद गौसे आजम बड़े जो है जाहो जलाल के साथ इरशाद फरमाते हैं मैं पूरी रूए जमीन पर रहने वालों को देखता हूँ। तो हम यहाँ उनकी महफिल सजाए हुए हैं, मेरे आका गौसे आजम बगदाद शरीफ से हम और आप सबको देख रहे हैं। ये हमारा ईमान है, अकीदा है, और इसी ईमान अकीदे पर हमारी मौत आएगी तो अल्लाह ताला गौसे आजम के सदक़ा तवस्सुल से हमें जन्नत का परवाना अता फरमाएगा।
تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے، دم میں جب تک دم ہے، ذکر کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے، ذکر کا سناتے جائیں گے۔ تو میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو سکون کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جیسے مان لیجئے آپ پر کوئی مصیبت آ جائے، آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو آپ فوراً کہتے ہیں غوث اعظم کے نام میں مرغا کروں گا، میرے غوث اعظم یہ بلا مجھ سے دور ہو جائے، یہ مصیبت ہم سے میرا لڑکا بیمار ہے، اللہ اسے شفا بخش دے، میں غوث اعظم کے نام نظر دلاؤں گا، میلاد کروں گا۔ ایسا کرتے ہو نا؟ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اچھا، اور اگر کوئی مصیبت آئی تو یار چلیے کھمریا چلتے ہیں، مولانا صاحب سے پھونک ڈلا لیتے ہیں، جانتے ہو نا؟ پھونک ڈلا لیں، پانی پڑوا لیں گے، پانی پہ دم کروا دیں گے، اسے پلا دیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ کسی کا اگر روح کسی کی نکل رہی، اسے پریشانی ہو رہی، روح نہیں نکل رہی، تو کیا کہتے ہیں کہ یار حافظ جی کو بلا لو، ذرا وہ سورہ یاسین شریف پڑھ دیں، کہتے ہو نا کہ سورہ یاسین سنا دیں۔ ہاں تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ ہاں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ کا ذکر۔ اچھا سورہ یاسین شریف پڑھا جا رہا ہے تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رسول اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، تو یہ مطلب پڑھا جا رہا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اب کسی کا دل بے قرار تھا، جیسے اس پر دم کیا، پانی پڑھ کے اسے دیا، اس نے پیا تو اسے سکون حاصل ہو گیا۔ دل بے قرار تھا، دل پریشان تھا، اسے سکون حاصل ہو گیا، تسلی مل گئی۔ اسی طریقے سے آپ میلاد میں آئے، آپ بہت پریشان تھے، آپ اس میں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہے، ذکر سنا نبی کا، ہاں یار ٹھیک رہا، محفل میں گئے، ہم بیٹھے رہے، شیرینی کھایا، اللہ نے ہمیں جو ہے شفا بخش دیا۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو اس لیے اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ مسجد ہے، نماز پڑھ لیا، دل کو سکون مل گیا۔ جمعہ کو گئے، نماز پڑھ کر کے آئے، بہت سکون ملا، بہت اچھا لگا نماز پڑھنے کے لیے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو اس لیے مسلمانوں ایسی محفلوں میں آیا کرو، ایسی محفلوں سے محبت کیا کرو، پیار کیا کرو، محبت کیا کرو، اس لیے کہ ایسی محفلوں سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، دل کو تسلی ملتی ہے۔ دوسری بات کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو پڑھے قرآن پڑھاوے قرآن، پڑھے قرآن پڑھاوے قرآن۔ اور میرے آقا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، جن کے آج تاریخ کی گہرا آج آپ لوگوں نے نظر دلایا، فاتحہ دلایا، آج محفل میں آئے، تو حضرات محترم غوث اعظم جو ہے علم دین سیکھنے کے لیے جیلان سے بغداد شریف گئے تھے۔ راہ میں آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکوؤں کا قافلہ ملا، آپ سے پوچھا گیا آپ کے پاس کیا ہے، تو آپ نے فرمایا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، 40 اشرفیاں۔ حضرات محترم ڈاکوؤں کی ایک جماعت نے حضور غوث اعظم کے ہاتھوں پر توبہ کیا، استغفار کیا۔ حضرات محترم پورا واقعہ بتانے کا وقت نہیں، کیونکہ ٹھنڈک کا وقت ہے، جلد ہی ختم کرنا ہے، اس لیے حضرات آپ کے ذہن میں یہ اتارنا چاہتا ہوں کہ علم دین آپ اپنے بچوں کو سکھاؤ، بلکہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہر مسلم مرد عورت بچے بوڑھے جوان پر علم دین سیکھنا فرض ہے، چاہے اسے ملک چین جانا پڑے، کیونکہ ملک چین کا سفر اس وقت بڑا دشوار تھا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا آپ بھلے ہی تمہیں علم دین سیکھنے کے لیے ملک چین جانا پڑے، بلکہ علم دین سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو جاہل مت رکھو، بھلے ان کو دنیاوی علم بھی دو، ہندی انگلش بھی پڑھاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کا حافظ حدیث کا عالم بھی بناؤ، تاکہ وہ بخشش کی ضمانت بن جائے۔ علی شیر بھائی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، پڑھائیں، تو جب پڑھ جائیں گے تو ان کا انتقال ہوگا تو انہیں کھمریا سے بلانا نہیں پڑے گا کسی کو، انہی کا بچہ فوراً کھڑا ہو کر کے نماز جنازہ پڑھا دے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات۔ تو اس لیے ہمارے آرزو بھائی ان کو ضرورت لگے گی تو ان کا بچہ فوراً جا کر فاتحہ کرے گا، میلاد پڑھے گا، جنازہ پڑھائے گا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ، کیونکہ آقا جس کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو پڑھے قرآن پڑھاوے قرآن۔ تو اس لیے اگر ہم پڑھیں گے نہیں تو پڑھائیں گے کیا؟
تو اس لیے مسلمانوں، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، یہ شریعت کے کیا مسئلے ہیں، جب ہم علم حاصل کریں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا۔ میرے آقا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، میرا چاہنے والا، میرے ماننے والا اگر دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھے پکارے گا تو یہ اس کا آقا غوث اعظم اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس پکارنے والا اگر دریا میں گر رہا ہوگا تو یہ اس کا آقا غوث اعظم اسے دریا سے نکال کر سیدھا کر دے۔ میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں اگر